بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ایسے اشخاص جنہیں تم قبر میں دفن کرو گے تو ان کے رخ قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ جاؤ جا کر قبریں اکھیڑ کر دیکھ لو، اگر ایسا نہ پاؤ کہ جیسا میں نے کہا ہے تو کہہ دینا میں نے غلط کہا ہے۔ عرض کی حضور یہ کون لوگ ہیں جن کے رخ قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، پہلا شارب الخمر یعنی شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا یا شراب کو منتقل کرنے والا، ان سب پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے، شرابی جب مرتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ اس کا قبلہ سے رخ پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا، یعنی وہ افراد جو انسانی اعضاء یا مکمل انسان کی خرید و فروخت کرے، اس کا رخ بھی مرنے کے بعد قبر میں قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹی گواہی دینے والا۔ نمبر 4، سود کھانے والا، سود دینا، سود لینا اور سود لکھنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ سودی لین دین کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اس سب سے کم درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ ایسا شخص جو سودی لین دین کرتا ہے، موت کے بعد قبر میں اس کا رخ بھی قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، کسی کی فوتگی پر نوحے کرنے والی عورت۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آنکھوں کا اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے۔ ایک روایت میں آیا ہے، جس نے گریباں نوچے، اپنے منہ پر تھپڑ مارے اور جاہلوں جیسی باتیں کی، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے جب دل غمزدہ ہو تو آنکھوں سے روئیں، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن واہ ویلا کرنا اور الٹی سیدھی بک بک کرنا یہ کفری کلمات میں ہے۔ اس لیے فرمایا، نوحے کرنے والی عورت جب قبر میں دفن ہوگی تو اس کا رخ بھی قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 6، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارے وغیرہ کو کہتے ہیں، شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تعالیٰ اسے 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو ایسے افراد جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ان کے رخ بھی قبر میں قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے۔ نمبر 7، جو شخص نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا، تو ہمیں ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری اپنی زندگانیاں گزارنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی بھی آسان ہو سکے اور ہماری آخری بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری تحریر اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔